حضرت ابن النسوی آپ کے پاس 2 بندوں کو لایا گیا اور دونوں پر یہ الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے چوری کی ہے. اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ چور ہے یا یہ چور ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں ان دونوں کو بٹھا دو، تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا. آپ نے ابتدائی طور پر تو سیدھا سیدھا سوال فرمایا کہ تم میں سے کس نے چوری کی ہے بتا دو، تاکہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے. دونوں کہتے ہیں کہ حضور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ایک کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی، دوسرا کہتا ہے میں نے چوری نہیں کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ادھر کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں تم میں سے جو چور ہے نا اس کا فیصلہ کر دوں گا. آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور بالکل ان دونوں میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کی. کچھ دیر کے بعد آپ ان کے قریب آئے، پانی کا گلاس منگوایا، شیشے کے گلاس میں پانی پیش کیا گیا. آپ نے پانی پیا اور پانی پینے کے نا فوراً بعد یکدم آپ نے گلاس نیچے پھینک دیا، گلاس ٹوٹ گیا. جب وہ دھمک سے گلاس ٹوٹا نا تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈر گیا، اس پر کپ کپاہٹ سی طاری ہو گئی. آپ ارشاد فرمانے لگے تم چلے جاؤ. جو ڈر گیا تھا نا آپ نے فرمایا تم چلے جاؤ، اور دوسرے کو ارشاد فرمانے لگے تم نے چوری کی ہے مال واپس کرو. اب وہ آدمی کہنے لگا حضور گلاس ٹوٹا، اس سے کیسے پتا چل گیا کہ میں نے چوری کی ہے؟ آپ ارشاد فرمانے لگے گلاس ٹوٹنے کے بعد جب میں نے دونوں کے چہرے دیکھے نا تو اس کے چہرے پر ڈر تھا، اس کا جسم کانپ رہا تھا. تو جو کمزور دل آدمی ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. چوری کرنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے، یہ ہمت والوں کا کام ہے. عام آدمی چوری کا سوچ کر بھی نہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کی جسمانی کیفیت بتا رہی تھی کہ یہ بندہ چور نہیں ہو سکتا. جب کچھ مزید بات چیت کی گئی اس نے اقرار جرم کیا، کہنے لگا حضور واقعی میں نے چوری کی ہے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، معافی کی صورت کر دیجیے. بہرحال چور پکڑا گیا اور جو اس کے بارے میں حکم شرعی تھا وہ نافذ کیا گیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مبارک دور کا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. حضرت عمر آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف حضرات کو گورنر بنا کر بھیجا. بحرین کا جو علاقہ ہے نا اس پر حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ کو بطور عامل بطور گورنر مقرر کیا گیا. آپ وہاں تشریف لے گئے، کچھ وقت آپ نے وہاں قیام فرمایا تو وہاں کچھ آپ کے خلاف نا سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا. جب یہ سازشوں کے تانے بانے بنے جانے لگے حضرت عمر کو خبر ملی. آپ نے حضرت مغیرہ کو واپس بلایا. آپ نے اس لیے واپس بلایا تاکہ تحقیق حال کا سلسلہ ہو جائے کہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس میں حضرت مغیرہ کے کسی کام کی وجہ سے لوگوں کا اس طرح کا ذہن بنا ہو. حضرت مغیرہ مدینہ طیبہ واپس آ گئے. بحرین کے ایک آدمی نے لوگوں میں تحریک تیز کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا. وہ چیدہ چیدہ افراد کو جمع کرتا ہے اور ان کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے دیکھو حضرت عمر عادل آدمی ہے. تحقیق حال کے بعد جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے گی نا کہ مغیرہ بے قصور ہے اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ گورنری کے عہدے کے نااہل ہو چکے ہوں. میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، اگر تم کچھ رقم جمع کرو 1,00,000 درہم تک رقم کر دو، یہ رقم جمع کر کے مجھے دے دو، میں مدینہ طیبہ جاتا ہوں اور یہ رقم جا کر نہ حضرت عمر کے سامنے رکھتا ہوں. جب یہ حضرت عمر کے سامنے رقم رکھی جائے گی اور آپ کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ رقم ہے جو حضرت مغیرہ نے قوم کے فنڈ میں سے خیانت کر کے اپنے لیے جمع کی تھی. حضرت عمر مغیرہ سے جواب طلب کریں گے، جواب نہیں بن سکے گا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت مغیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیے جائیں گے اور وہ دوبارہ تم پر گورنر بن کر نہیں آ سکیں گے. لوگ اس کی شاطرانہ چال میں آ گئے، فنڈ جمع کیا جانے لگا، پیسہ جمع کیا جانے لگا، 1,00,000 درہم اکٹھا ہو گیا. اب یہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا نہ مدینہ طیبہ پہنچتا ہے. حضرت عمر کی خدمت میں حاضری ہوئی، ملاقات ہوئی، بات چیت کا سلسلہ ہوا. حضرت عمر کو جب یہ ساری کیفیت اس آدمی نے بتائی کہ حضرت مغیرہ نے یوں اس انداز میں بیت المال کے مال میں خیانت کی ہے، حضرت عمر کہنے لگے مغیرہ کو بلاؤ. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر نے وہ ساری کیفیت ان کے سامنے رکھی. دیکھو بحرین سے یہ بندہ آیا ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ 1,00,000 اس کے پاس جو موجود ہے یہ تمہاری طرف سے رکھوایا گیا اور تم نے بیت المال کے مال میں یہ خیانت کی ہے. حضرت مغیرہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل عطا فرمائی تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ جو یہ بات سنتے ہیں نا
حضرت عمر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا امیر المؤمنین یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کے پاس 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ رکھوایا تھا اور 2 لاکھ رقم اس کے پاس ہونی چاہیے، یہ بندہ 1 لاکھ آپ کے پاس لے کر آیا اور دوسرا جو 1 لاکھ ہے نا یہ اپنی جیب میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا دوسرا لاکھ کہاں ہے؟ وہ بندہ اب اس کے تو ہاتھ پاؤں سوجنا شروع ہو گئے، میں کیسے جواب دوں کہ دوسرا لاکھ کہاں ہے؟ کوئی یہ 1 لاکھ بھی جو تھا یہ تو پتہ نہیں کتنے بندوں سے جمع کر کے لایا تھا، اور یہاں تو اب دوسرا لاکھ بھی لانا پڑے گا۔ اب وہ بندہ کہنے لگا حضور میں آپ کے سامنے سچ بیان کرتا ہوں، یہ 1 لاکھ بھی مغیرہ بن شعبہ کا نہیں ہے، یہ اس انداز میں نے قوم سے جمع کیا اور یہ کہہ کر جمع کیا کہ ہم جا کر یہ بات کریں گے حضرت عمر مغیرہ بن شعبہ کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ ساری گفتگو سنی نا، اب مغیرہ بن شعبہ سے ارشاد فرمانے لگے مغیرہ 1 لاکھ کا دعویٰ تھا اور تم نے فوراً 2 لاکھ کی بات کی کہ اس بندے کے پاس میں نے 2 لاکھ رکھوایا تھا، تمہارے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے حضور جس وقت میں نے یہ اس کا سارا وہ منصوبہ دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اس سے اسی کے انداز میں آ کر بات کریں گے تو کیفیت واضح ہو سکے گی، وگرنہ تو یہ معاملہ اور الجھ جائے گا، تو میں نے سچ کو سامنے لانے کے لیے آپ کے سامنے یہ بات کی۔